بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس کے کرنے سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس گناہ کے سرزد ہونے پر اس آدمی کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، زمین کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں بے شمار جن و انس اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر شے کو سننے اور بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ ہر شے اپنی اپنی زبان میں اللہ پاک کا ذکر کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے چھپا کر۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے چھپا رکھا ہے۔ زمین کو ہی دیکھ لے، زمین سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جس پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے، مقتول کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جب پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین روتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اسے نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کرنا ایک بدترین فعل ہے، لعنت ہے، ذلت ہے، پستی کی نشانی ہے۔ اس فعل کا مرتکب وہی انسان ہوگا جس کے اندر خدا کا خوف، آخرت کا ڈر، احادیث نبوی اور آیات قرآنیہ کا پاس نہ ہو، اور معاشرے میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، وہ نہایت ہی بے شرم ہو۔ قرآن پاک نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ زناکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، اور افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی پاکیزگی کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما دھبا ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرائے اور اسے اولاد ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں سود اور زنا ظاہر ہو جائے تو اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں بھی سختی دیکھے گا، لمبے عرصے تک دوزخ میں رہے گا، بشرطیہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ غلام یا آزاد عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ قبر کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تو رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹی تقریریں کرنے والا، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زنا کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام جاریہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ بھی نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے۔ کسی بے گناہ انسان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعد خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ فساد اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کر دینے والے نتائج سے باخبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ ایک مرتبہ اس میں شامل ہو جائے تو پھر اسے اس جرم سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔